بن سکا، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کروائی. کیوں؟ یذکر اسم اللہ، اس پر اللہ کا نام بلند کیا ہے. جب ہم ذبح کریں گے جانور کو تو کیا کریں گے؟ خاموشی سے چھری پھیر دیں گے؟ نہیں، اللہ کا نام اونچا کریں، اونچا کریں. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام. اور اگر کوئی جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ جانور حرام ہے، حلال نہیں. انشاءاللہ مسائل میں عرض کر دوں گا، یاد رہے یا نہ رہے سماعت فرما لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی کسائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے ابتدا میں، بعض اوقات ایسا ہے کہ کسائی کہتے ہیں چھری پہ آپ ہاتھ رکھیں، ابتدا میں کرنا ہوں، آپ مل کے کرتے ہیں، باقی بعد میں آپ سارا تسلی سے اس کو ذبح کر لیجیے گا. تو جس کا ہاتھ چھری پہ ہے اس کا تکبیر بلند کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اگر مالک نے ہاتھ رکھا، اس نے تکبیر نہیں پڑھی، کسائی نے تکبیر اونچی کر دی ہے اور چھری چلا دی، بعد میں چاہے کسائی نے ساری گردن اس کی کاٹی ہے، قربانی درست نہیں ہے. یہ یاد رکھو. اب جا کے آپ نے ذبح کرنے جانور اس لیے یا تو خود چھری پڑے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من حراقۃ الدم وانه لا یأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدمع ليقع من اللہ بمكان قبل ان يقع على الارض وطيب بها نفسا. تو فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی بارگاہ میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اتنا مقام رکھتا ہو جتنا کسی جانور کو اس کے نام پر ذبح کرنا ہے. وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور حضور فرماتے ہیں اس لیے اس کو خوشی سے کیا کرو. اب حضور نبی اکرم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشینی امدحینی اقرنانی ذبحہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سنگوں والے مینڈے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے. بھئی سنت تو یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. سنت طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اور ذبح کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على صفاحها ويقول بسم الله اللہ اکبر. اپنا یہ سیدھا بولنا، جانور کے پہلو کرے، پھر گردن پر چھری چلائے اور بلند آواز سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ذبح کرتے وقت یہ تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے. یہاں پر کہہ رہے اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرمایا کیوں؟ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، جو اس نے تمہیں اپنے کرم سے عطا فرمایا. مال ہمارا کوئی نہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں. اور قرآن بتا رہا ہے جو دیا ہے رب نے دیا ہے، رب کا دیا ہوا رب کے نام پہ دو. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے کو واپس قبول کرنے سے خوش ہو جاتا ہے. واپس دینے سے من بہیمۃ الانعام، جو تمہارے پاس جانور ہیں ان کو بلند. یہ تھا قرآن پاک سے ایک مختصر سا. قربانی کیا ہے؟ قربانی کا لفظ ہے یہ عربی سے مشتق کیا گیا ہے، یہ قرب سے مشتق ہے. قربان قرب کا یہ صیغہ مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی شے کی قریبی
اس کی نزدیکی، کسی شے کے قریب ہونا، کسی شے کا قرب حاصل کرنا، قریبی کے معنوں میں قرب کا لفظ جو ہے استعمال کیا، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ دوری۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ دوری۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے، اکثر یہاں تک ساتھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ فقیر آگے بھی عرض کر دیتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے آگے گردن رکھو۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ سبق پڑھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج تک دنیا کی صفتوں سے، فطرتوں سے سرداری نہیں گئی۔ آج تک انسان کی فطرت سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سردار حضور کے زمانے میں تھے، ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھا، اور انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ فرماتے تھے نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، آج تک ہمارے اندر سے سرداری نہیں گئی، آج تک ہمارے اندر سے مخالفت خدا اور رسول نہیں گئی، آج بھی ہم اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب فرما دیا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے گردنیں جھکا دو، تو وہ کیوں نہیں جھکاتے؟ اس وحدہ لا شریک نے جس وقت حکم فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایک ایسا شخص بھی آئے گا، ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ کہے گا کہ صرف قرآن کا حلال کرتا ہے، قرآن کا حرام کرتا حرام ہے، باقی کسی کا کوئی حلال نہیں، کسی کا کوئی حرام نہیں۔ فرماتے سنو، اللہ نے جس طرح قرآن مجھے عطا فرمایا ہے، قرآن کے مثل اللہ نے علوم میرے سینے میں اور بھی رکھے ہیں، تو جس کو میں حلال کہوں وہ بھی حلال ہے، جس کو میں حرام کہوں وہ بھی حرام ہے۔ حج کا مہینہ ہے، حضور حج کا ارشاد فرما رہے تھے، اور فرماتے ہوئے جب حضور نے ہدایت بیان کیے تو ایک بیچ میں سے بول پڑے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور جلال نے آگے فرمایا تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہوگی، کثرت سوال کی وجہ سے اپنے نبیوں سے کثرت سوال کرتی رہی، اور وہ اسی لیے برباد ہو گئی۔ اگر میں آج کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو تم ادا نہ کر سکتے اور یہ فرض ہو جانا، حج کے بارے میں حضور فرماتے اگر میں کہہ دیتا یہ فرض ہے تو یہ آج فرض ہو جانا تھا، اور تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ 35 سال بعد امام حج نے چھوڑ دیا نا، تو اگر فرض ہوتا تو وہ تو گناہ گار ہو گئے، 35 سال حج کرتا رہا، 35 سال بعد وہ گناہ گار ہو گئے، 35 سال بعد نافرمان ہو گئے، تو پھنس گئی تھی جان۔ اسی لیے بعض اوقات کثرت سوال کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جناب قرب قیامت یہ دنیا بھی آئے گی، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے صرف قرآن کا حلال کرتا حلال ہے، قرآن کا حرام کرتا حرام ہے، جو رسول اللہ نے حرام کیا وہ حرام نہیں، جو رسول اللہ نے حلال کیا وہ حلال نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور جو دور حاضر میں چل رہی ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج کل ایک بڑی سوچ عام ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے بھی، کہ جناب اگر گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کمانے والے ہیں، ان کا چولہا ایک ہی ہے، ان کا ایک سربراہ ہے، تو کوئی سربراہ اگر قربانی کر دے تو باقی سارے چھوٹے موٹے باقی سب کی طرف سے ہو گئی، کیونکہ سربراہ نے کر دیا۔ امت کے سربراہ کون ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کائنات عالم میں ماں بھی پیچھے، ابا جی بھی پیچھے، سارے رشتہ دار بھی پیچھے، سارے استاد بھی پیچھے، سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب آپ نے جو قربانی کرنی کی تو صحابہ نے کیوں کی؟ حضور تو بانی اسلام تھے، حضور تو مالک امت تھے، حضور تو ہمارے سربراہ بھی تھے، قائد بھی تھے، مالک بھی تھے، مختار بھی تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم تو سودا کر چکے تھے ان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا سودا ہو چکا ہے، اپنی جانوں کے بدلے، اپنے مالوں کے بدلے، اپنے نفسوں کے بدلے ہم اس کے ساتھ سودا کر چکے ہیں، تو پھر دوسری قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کی یہ سوچ کہ سربراہ کر دے باقی مالک کے نصاب چھوٹے گھوٹے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر یہ ہے 1966 اور صفحہ نمبر ہے 1086 صفحہ نمبر ہے، یہ اصل عربی کی کتاب کا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں روایت ہے کہ رسول اکرم، ابھی میں نے ترمذی کی ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک تلاوت کی اور یہ مسلم شریف کا حوالہ بھی سماعت فرما لیں۔ اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات فٹ کر دی گئی ہے کہ حدیث وہی جو ہے معتبر ہے جو بخاری میں اور مسلم میں، اس کے علاوہ حدیث معتبر کوئی نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعضوں کو بخاری کا بخار ہے کہ صرف بخاری کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے یا معتبر نہیں ہے۔ 380 حدیث کی کتاب ہے، کتنی کتابیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں دریافت کا فرمان ہے۔ معیار بخاری یا مسلم نہیں، معیار صحیح حدیث ہے۔ معیار بخاری اور مسلم نہیں ہونا چاہیے، معیار صحیح حدیث جو میرے آقا کا فرمان ہے ہمارے لیے فلاح واسلم، ہم نے اپنے سروں کو جھکا دیا، ہمارا اس کے آگے کوئی۔ تو ابا جی فرماتے تھے آج بھی سرداری ہمارے اندر ہے، ہم حدیث سننے کے بعد بھی اس پر عمل کوئی نہیں کرتے۔ حدیث سننے کے بعد بھی ہمارے اندر اپنی آکڑ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پیچھے کر رہے ہیں، اپنی آکڑ کو آگے کر رہے ہیں۔ وہ سرداری آج بھی موجود ہے۔ البتہ حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جلد قبرے مینڈے سینگ والے ان کی قربانی کی، اور ایک کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری طرف سے، دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کی طرف سے۔ یعنی معلوم ہوا اگر تمہارے پاس توفیق ہے تو 2 قربانیاں کرو، ایک اپنی قربانی کرو، ایک میرے مصطفیٰ کے نام پر اور امت کے نام پہ کرو۔ اس کی ایک اور میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مجھے جناب رسالت آپ نے 2 قربانیاں کی تو کسی نے سوال کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ قربانی تو ایک ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے صاحب نصاب پر، تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی 2 قربانیاں کرنا تھی، ایک اپنی طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے کرنا۔ یہ جناب رسالت معاف کا عمل ہمارے سامنے آ گیا، خلیفہ برحق کا عمل ہمارے سامنے آ گیا۔ تو صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے اور جناب رسالت معاف کے عمل سے بھی ثابت ہے، اللہ توفیق دے تو قربانیاں کرو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، صرف ضمناً اشارتاً عرض کرتا ہوں، اکثر ساتھی نے تسبیح پہ حساب کرتے ہیں 35 مرتبہ، 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، اللہ سے حساب کتاب بڑا پکا رکھتے ہیں، قربانی کرنی تو ایک ہی کرنی ہے، باقی کوئی ختم درود نہیں، بس ٹھیک ہے چلو جو فرض ہے واجب ہے پورا کر دیا۔ اگر اللہ تمہیں صرف سال کے 2 جوڑے دیتا، دن میں صرف 2 روٹی دیتا، ورنہ مر تو نہیں جاتا، 2 روٹی سے حاجت پوری ہو گئی، سال میں 2 سوٹ ہیں حاجت پوری ہو گئی، رہنے کے لیے صرف آپ کو 1 مرلے کا کمرہ ہی کافی ہے، تو اللہ صرف 1 مرلے کا کمرہ دیتا، 2 سوٹ سال کے دیتے اور دن میں صرف 2 روٹی ملتی، چلتا
ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے سب کے لیے، لیکن اللہ نے جب دیا ہے تمہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ حساب نہیں کرتا ہے. جب وہ دیتا ہے وہ حساب نہیں کرتا، تو تم حساب کر رہے ہو تو کس کے ساتھ کر رہے ہو یار؟ تصویر گھمائی، تصویر میری پر دل کو نہیں ملے، کی لینا تصویر میں پڑھ کے ہو چلے کٹے کہ کچھ نہیں کٹے، کی لینا چلے نو پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو چاپ بنا دودھ جمدے نہیں بملاد ہون کڑ کڑ کے. تو قبلہ جب بات آ رہی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینے کی، میں تو حیران ہوا مسجدوں کے گلے سے ایسا نوٹ نکلتا ہے، ایسا نوٹ تو جو بیچارہ چلنے کے قابل میں نہیں رہتا، سکہ بھی ڈالنا ہے تو ٹوٹا ہوا سکہ مسجد کے گلے میں آ رہا ہے. اگر اللہ تمہیں ایسا دیتا تو ہم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، ہم نے اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لاغر اور کمزور، بیمار اور عیب والی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل کون؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی پہنچے گا جو یہاں سے یہاں پہ لگتا ہے، یہاں پہ لگتا ہے. مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی وہ ہے قابل قبول. یہ واضح میں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں، 4 سپارہ اور ابتدائی آیت مبارکہ ہے. جاؤ گھر جا کے دیکھو اور پڑھو ترجمے ان کے. گندا نوٹ ڈالا ڈل جائے گا، کام چل جائے گا، لیکن قابل قبول کوئی نہیں بھائی. مسجد میں چندہ کے لیے جھولی کرتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مسجد کے کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے تو ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ 5 روپے 2 روپے 1 روپے 10 روپے، اور وہ بھی اللہ ماشاءاللہ ایک لائن میں 5 سے 4 ساتھی ڈالیں گے، باقی کوئی نہیں. اور ہم پیزا ہٹ پہ جائیں، پکنک پوائنٹ پہ جائیں، 12 سے 15 ہزار تو ایک عام سی کھیل ہے، اور ہم مڈل کلاس کے لیے 2000 1500 روپیہ ایک معمولی سی بات ہے. جب اللہ رسول کی بات آ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب اپنی بات آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم نے اپنے برابر بھی اللہ کو نہیں سمجھا. اپنے لیے نئے نوٹ، اللہ رسول کے لیے کون سے؟ یہ فیصلہ آپ دیں. حضور نے فرمایا سب سے بہترین قربانی جو ہے وہ خوب فروا موٹی تازی پیسے والی، جس پر 4 پیسے لگے ہوں، موٹی تازی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جو ایک آنکھ سے معذور ہے، جو اتنی لاغر ہے بیچاری اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. میرے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں آپ کو عرض کرتا. میرا پروگرام تھا پیچھے سے سارا واقعہ لے کے آتا، لیکن صرف آج وہ یاد تازہ کریں. حضور سے پوچھا گیا ایسا یہ قربانی کیا؟ حضور فرماتے اگر یہ اللہ کا حکم ہے کسی کی ضرورت نہیں بولتا، کوئی ضرورت نہیں. حضور فرما دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے بس، لیکن نہیں فرما سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے. اب ذرا قرآن کا وہ واقعہ، چونکہ میں کافی دنوں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لے کے چل رہا ہوں، مسائل میں بھی فضائل میں بھی، آج صرف وہ حصہ کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دن سے متعلق ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک تو اولاد کی پچھلی عمر، اور پچھلی عمر کی اولاد ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پھر اولاد تابع دار نکل آئے تو پھر تو سبحان اللہ ہی ہو جاتی ہے. ایک ہو اولاد پچھلی عمر کی، دوسری ہو تابع دار، تیسری ہو حسن و جمال کی پیکر. پھر میں کہتا ہوں حضرت صاحب ایسے دل کو ہاتھ پڑتے ہیں اگر اس کو کچھ ہو جائے. استاد کی کتنی شان ہے، اگر اس بیٹے کو ایک تھپڑ بھی پڑ جائے تو ہم استاد کے گلے پڑ جاتے ہیں. پچھلی عمر کی اولاد کتنی پیاری لگتی ہے،
اب یہ مکمل واقعہ تو نہیں، صرف ضمناً عرض کر رہا ہوں اسی میں سے جو آج سے متعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ بچہ ایک تو پچھلی عمر میں ملا، دوسرا حسین و جمیل، یار میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہو، اس نور والے کا جد امجد ہو اور حسن و جمال کا پیکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ دوڑنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل، آج تو اولادیں باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں، آج تو ابے کو منہ چڑھ کے کہتی ہے ابا تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، ابا جی آپ چپ کر جائیں، آپ کو نہیں پتا اس بات کا۔ آج تو باپ بیوقوف ہو گئے اولاد کے سامنے۔ ایک اولاد یہ قرآن بیان کر رہا ہے، فلما بلغ معه السعي، جب وہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو کیا کہا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ قربان جائیں اس ہاتھ کے اوپر پیارے جبریل نے ایک مرتبہ کیا، مولا یہ خلیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا خلیل ہے، تیرا خلیل ہے، پروردگار دل نہیں مانتا، اگر ایک مرتبہ میں آزما لوں، ٹیسٹنگ کر لوں، تسلی ہو جائے گی۔ فرمایا جا میرا یار ہے، جا کر لے ٹیسٹنگ۔ ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چلا رہے تھے بکریوں کا، 1000 بکری تھی، آپ کو 1000 سے مراد کہ اتنی بکری تھی، بہت زیادہ۔ جبریل امین آئے پہاڑ پہ چڑھ کے بڑے خوبصورت آواز کے اندر فرمایا اللہ اکبر۔ آج ہمارا پنجابی بھی اللہ اکبر کہتا ہے اذان میں، عرب کا بندہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، اس کا اور ذوق ہے اس کا اور ذوق۔ اذان سنتے ہو گے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے اذان، عربی بھی پڑھتا ہے، خوشحال بھی پڑھتا ہے، اس کا ذوق الگ ہے۔ ایمان سے بتاؤ جب جبریل نے اللہ اکبر کہا ہوگا کتنا ذوق ہے، تو وہ اللہ کا خلیل اور اللہ کا نام سنے اور جھوم نہ جائے۔ ایک عجیب سی مثال عرض کروں، محبوب کے سامنے، عاشق کے سامنے معشوق کا نام لیا جائے تو جھوم ہی اٹھتا ہے۔ معشوق کے سامنے، عاشق کے سامنے معشوق کا نام لیا جائے، اور اللہ والوں کی محبت، عشق، پیار کی مرکز صرف ایک ہی ذات، بس وہ اسی کے نام پہ فدا ہو جاتا ہے۔ جب نام سنا تو ایک دفعہ جھوم اٹھے، سبحان اللہ، میرے اللہ کا نام اتنا خوبصورت، اتنا سونا نام۔ اب جناب قریب گئے، دیکھا جبریل امین ہے، پہچان نہیں پائے، شکل اور ہے، بندے کی صورت ہے۔ پوچھا نام تم نے لیا اللہ کا؟ جی جناب میں نے لیا ہے۔ یار ایک مرتبہ اور نہیں سنا دیتے؟ کہا وہ تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، لیکن اب تمہارے کہنے پہ دے رہا ہوں، تو کیا دو گے؟ کہ یہ بکریاں چرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یاد ہے ریوڑ تمہارا، نام لیا جناب، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت انداز، بڑے خوبصورت انداز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے، کہا یار ایک مرتبہ اور نہیں کرتے، ایک مرتبہ اور نہیں کرتے، ایک مرتبہ اور سونے رب کا نام لے لے یار۔ کہا پھر کیا دو گے؟ کہا یہ جو باقی آدھا ریوڑ یہ بھی تمہارا۔ جبریل امین نے پھر نام لیا۔ اس مرتبہ جب جبریل امین نے نام لیا تو عشق تو پہلے بھڑک چکا تھا، آگ تو پہلے بھڑک چکی تھی، اب جناب وہ پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اسی ذوق کے اندر مدہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا یار ایک مرتبہ اور نہیں اللہ کا نام لیتا یار، ایک مرتبہ۔ کہا کہ اب تو تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، اب کیا دو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یار یہ بکری چرانے کے لیے تمہیں کوئی چرواہی کی بھی تو ضرورت ہے، چرواہی کے بغیر تو نہیں کام چلے گا نا۔ تو اللہ کا نام سنا، مجھے اس نام کے بدلے خریدے، ساری زندگی تیری غلامی کرتا رہوں گا، بس مجھے سنے کا نام سناتا ہے۔ جس کی ایسی یاری ہو ایمان سے، وہ خلیل نہ ہو تو کون ہو؟ اور خلیل ایسے نہیں بن جاتے، یہ تو صرف ریوڑ کی بات تھی۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے، قرآن بتا رہا ہے کہ حد ہی توڑ دی، فرمایا
کہ سونے ذرا، اب وقت آ گیا ہے یاری کو نبھانے کا، یاری کی ٹیسٹنگ کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دنیا سمجھتی ہے امامت کا منصب بڑا سوکھا ہے، امام بننا بڑا آسان ہے، لیکن نہیں جناب، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے خوب رگڑا لگتا ہے جانا، خوب آزمائشیں لینی پڑتی، کبھی ننگا ہو کے منجنیکوں میں بند کے آگ میں بھی کودنا پڑتا ہے، کبھی پوری امت کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ مخالفت لے کے اس کی وحدانیت کو اونچا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کی محبت میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے بھی آنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب بچوں کے گلوں پر چھریاں بھی چلانی پڑتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے رائے پوچھی بچے کی، اب یہ رائے حکمن رائے نہیں تھی، صرف بتانا یہ تھا پتر تیری مرضی ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ تو فرمایا بیٹا کیا تمہارا رائے ہے کہ میں تمہیں خواب میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ قرآن کے یہ الفاظ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باپ خلیل اللہ ہے تو بیٹا ذبیح اللہ بن کے دکھائے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور بس ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کرنا کیسا ہوگا؟ ابا جی چھری بھی چلے گی اور آواز بھی باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ بیٹے کا کردار ہے، کردار بیٹے کا ایسا ہونا چاہیے، باپ کا کردار ابراہیم جیسا ہونا چاہیے۔ اگر کردار باپ کا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے، اللہ پھر اولاد بھی اسماعیل علیہ السلام جیسے عطا فرماتا ہے۔ او خدا کے بندے پہلے تو سر چکا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر چکا، پھر ساری دنیا اللہ تیرے آگے جھکا دے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے خوف ہو اسی کا خوف دل میں ہو، عبادت ہو صرف اسی کے لیے ہو، تمام کی تمام توانائیاں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال عیاشی میں اڑانے کے لیے دیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یار نیک عمل پہچاننے تھے، تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے؟ پیارے رومی فرماتے ہیں کہ نفس ہر کس کم ترس فرعون نے لیک اورا اور مارا اور نے، ہم فرعون سے کم نہیں ہیں، فرق اتنا ہے ہمارے پاس حکومت اور پیسہ نہیں ہے، ہم بھی فرعون وقت کے، فرعونیت ہمارے اندر چھپی بیٹھی ہے، تھوڑا سا اقتدار آنے دو۔ وہ یار بندے کو ایک تھانے کی صدارت مل جائے، ایسے جو ہو جائے، وہ مان کا نہیں ہوتا تو پھر سربراہ مملکت کیسا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تو سر جھکا، پھر دنیا اللہ تیرے آگے جھکا دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو ذکر میرا کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر کیسے سنائی دیتا ہے؟ کون سا آلہ ہے جو اللہ کا ذکر ہمیں سناتا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر کوئی آلہ ایسا ابھی تک نہیں ملا جس آلے کے ذریعے ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر سکیں۔ یہ اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، یہ ہے وہ آلہ۔ جب وہ کسی کا ذکر کرتا ہے ان کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری کر دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب بندہ یہ مقبول بارگاہ الہیہ ہے، اب پتہ چلتا ہے مقبول بارگاہ الہیہ ہے۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا۔ کیا بات ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، نہ باپ کے دل میں ذرا سی کوئی گھبراہٹ تھی، نہ بیٹے کے دل میں ذرا سی گھبراہٹ۔ باپ کی عزم میں مکمل طور پر مستعد تھا، تیار تھا۔